الخبيث الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و تکریم معزز مکرم نزیب وقار ساتھیوں، توحید و سنت کے پروانوں، محمد عربی کے دیوانوں، اللہ رب العزت کا لاکھا کروڑہ احسان ہوا کہ اس جمعہ السعید میں ہمیں یہاں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو عزیزان گرامی، بارگاہ علم ازل میں دعا گو ہوں کہ حق تعالیٰ مجھے حق و سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے آپ حضرات سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ والدین اپنے بچوں سے پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ آج تربیت والدین پر انشاءاللہ العزیز کچھ معروضات عرض کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، دیکھا جائے ماحول میں وہ والد گرامی جس نے اپنا جمع پونجی سب کچھ بچوں پر لٹایا، خود بھوکا رہا، پیاسا رہا، سب کچھ رہا، لیکن بچے کو وقت پر کھانا اور اس کی فرمائش ہر وقت پوری فرمائی۔ تو عزیزان گرامی، وہ والد جو خود کھانا نہیں کھاتا تھا لیکن بچے کے لیے کھلونے لیتا تھا، وہ والد جو اپنے سب کچھ قربان کر کے اپنے بیٹے پر لٹایا، نہ عزت کا خیال رکھا، نہ اپنے نفس کا خیال رکھا، نہ اپنے جسم کا خیال رکھا، نہ اپنی صحت کا خیال رکھا، بلکہ جو کچھ خیال رکھا تو بچوں کا خیال رکھا، اپنے بیٹوں کا خیال رکھا، اپنے بچوں پر سب کچھ لٹایا۔ تو آج جب وہ 50-60 سال کی ایج عمر پر پہنچ جاتا ہے تو دیکھا جائے پرانے کپڑے، پھٹے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہے اور خستہ حال ہے، پریشان حال ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی بوجھ ہے اس پر، حالانکہ بھی اس کے بیٹے جوان ہوئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ابو ابھی شہنشاہ بن کے گھوم رہا ہوتا، اچھے خاصے سوٹ پہن کے گھوم رہا ہوتا، لیکن وجہ کیا ہے کہ جس والد نے بچے کو بچپن سے لے کر جوان تک کیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کچھ بھی نہیں بچایا۔ جو مکان خریدا تھا وہ بھی بچوں کو دیا، جو جائیداد کمایا تھا وہ بھی بچوں کو دے دیا، جو دنیا میں انہوں نے کر لیے، حتیٰ کہ کبھی اس طرح بھی ہوا کہ حرام کما کر بچوں کے پیٹ پالنا پڑا تو اس سے بھی گریز نہیں کیا۔ کس لیے؟ بچوں کے لیے، اور آج بچوں نے اس کو ایسے چھوڑ دیا۔ یہ وجہ کیا ہے کہ بچے اس طرح نافرمان ہوتے ہیں؟ عزیزان گرامی، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی پرورش نہیں کرتے۔ جب بچے ماں کے پیٹ سے جنم جیسے لینا چاہیں گے، اس سے پہلے ہم ان کے نام اسکول میں جا کے درج کروا کے آتے ہیں۔ میں مخالف نہیں ہوں انگلش تعلیم کی، میں مخالف نہیں ہوں اسکول پڑھانے کی، میں مخالف نہیں ہوں کالج اور یونیورسٹیز میں داخل کرانے کی۔ میرا دعویٰ ہے، میرا مدعا ہے کہ آپ ان کو کالج پڑھائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں، لیکن دینی تعلیم لازم ہے۔ دینی تعلیم لازم ہے، سب سے پہلے دینی تعلیم، اس کے بعد آپ انہیں دنیاوی تعلیم دینا چاہے، اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹی میں داخل کرنا چاہے کر لیں۔ آج کل نوجوان بڑے اعلیٰ قسم کے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں لیکن اپنے گھر میں رہنے کے سلیقہ انہیں نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ انہیں دینداروں سے، مسجد سے،
دینی مراکز سے دور رکھتے ہیں، جس بنا پر وہ دین سے نابلد ہوتے ہیں۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں تمام ادیان سے بڑھ کر، تمام تعلیم سے بڑھ کر قرآن وہ تعلیم ہے جو انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، والدین کی فرمان برداری سکھاتا ہے اور انسانیت سکھاتا ہے۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور دنیا کی اور آخرت کی تمام فلاح و بہبود اس میں موجود ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ وہ جب 5 6 7 سال کی عمر میں آئے تو ان کے والدہ نے ان کو مسجد کے امام کے پاس لے کر گیا کہ آپ ان کو پڑھائیں، بسم اللہ پڑھائے، ان کو قرآن پڑھائے، شروع کرائے۔ تو انہوں نے بسم اللہ پڑھانا چاہا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ کیا، الحمد شریف سنایا، الف لام سنایا، سیقول سنایا، حتیٰ کہ 17 پارے تک سنایا۔ استاد حیران، یہ کیا؟ والدہ نے تو لایا تھا بسم اللہ پڑھانے کے لیے، والدہ نے لایا تھا بسم اللہ سے شروع کرنے کے لیے، انہوں نے تو 17 پارے سنا دیے۔ حیران رہ گیا امام صاحب۔ ان کے والدہ سے کہنے لگی کہ آپ نے مجھے میرے پاس ان کو لے کر آئے ہیں کہ آپ ان کو بسم اللہ پڑھائیں، انہوں نے تو 17 پارے سنائے۔ انہوں نے کہا میں نے تو ان کو بسم اللہ پڑھانے کے لیے لایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پھر یہ راز بتا دیں، یہ راز کیا ہے کہ انہوں نے 17 پارے سنائے؟ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ آپ ان سے پوچھیں، انہوں نے سنائے نا، ان سے پوچھیں کہ کیا ماجرا ہے۔ جب استاد نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کاکی رحمۃ اللہ علیہ بتائیے راز کیا ہے کہ آپ نے بسم اللہ شروع کرنے کے لیے آئے تھے 17 پارے سنا دیے؟ کہنے لگا جب میں پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد والدہ جب مجھے گود میں لیتی تھی تو تب بھی قرآن کی تلاوت، جھاڑو لگاتی تھی تب بھی قرآن پاک کی تلاوت، مجھے دودھ پلاتی تھی تب بھی قرآن پاک کی تلاوت، گھر کے کام کاج کرتی تھی تب بھی قرآن پاک کی تلاوت، البتہ ہر وقت ہر سکت والدہ کی زبان پر تلاوت جاری و ساری تھی، بنا پر ہی میں نے قرآن پاک کے 17 پارے حفظ کر لیے۔ یہ ہوتی ہے تربیت۔ وہی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وقت کا کتب ابدال ولی بن گیا۔ تو عزیزان گرامی، ہم لوگ جتنا ہو سکتا ہے دیندار طبقے سے، دیندار لوگوں سے، مسجد کے امام صاحب سے، مولویوں سے، دینی اداروں سے اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں۔ کیوں دور رکھتے ہیں؟ دنیا میں ترقی نہیں کرے گا، جا کے مدرسے میں پڑھے گا، کھائے گا کہاں سے، بچوں کو کھلائے گا کہاں سے، کیا کرے گا، کیسے کمائے گا؟ اسی لیے ہم مدارس سے اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم ان کو دور رکھتے ہیں مسجد سے، مدارس سے، تو یہ بڑے بن کر جی ہاں ڈالر کما کے دیں گے، آپ کو جائیداد لے کر آئیں گے، لیکن آپ کی ادب، آپ کا احترام ان کو نہیں آئے گا۔ وہی ہوگا جب آپ اس عمر پر پہنچ جائیں گے، جب آپ معذور ہوں گے تو آپ کو گھر سے باہر پھینک دیں گے۔ عزیزان گرامی، آج کل الحاد حد سے بھی زیادہ پھیل چکا ہے۔ ہمارے بچے اسکولز میں جاتے ہیں، کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو ان کو سائنس کے نام پڑھایا جاتا ہے سائنس، لیکن ان کے ذہن الحاد سے بھر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے والدین کی، بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو دیندار لوگوں سے قریب کرنا، شروعات ہی میں دین کی تعلیم دینا اور دین کی بنیادی تعلیم ان کو دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کو قرآن پاک پڑھانا، قرآن پاک سمجھانا، قرآن پاک کہتا کیا ہے، قرآن پاک کتاب کون سی ہے۔
یہ والدین کی ذمہ داری ہے، جس سے ہم غفلت برتتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کی خمیازہ آخری عمر میں بھگتتے ہیں۔ بچوں کو ابھی سے سکھائیں، بچوں کے سامنے دین کی واقعات بتائیں ان کو، آپ علیہ السلام کے واقعات بتائیں ان کو، صحابہ کرام کے واقعات بتائیں ان کو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بدر میں اس طرح کیا، فلان جگہ اس طرح کیا، صحابہ کرام اس طرح رہا کرتے تھے، صحابہ کرام خود بھوکے ہوتے تھے لیکن دوسروں کو کھلاتے تھے، صحابہ کرام دوسروں سے ہمدردی سے پیش آتے تھے، چاہے مسلم ہو غیر مسلم، سب سے ہمدردی کیا کرتے تھے، ان کے واقعات سنائیں، ان کے فضائل سنائیں، علماء کی صلحاء کی واقعات سنائیں، تب جا کر ہمارے بچے نیک صالح بنیں گے۔ شروع ہی میں ہمارے بچے جیسے ہی بولنے شروع ہوتے سب سے پہلے گالیاں سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہاتھ میں موبائل آتا ہے، سوشل میڈیا میں ہر طرح کے گندے وہ سب دیکھتے ہیں، پیدا ہوتے ہوئے مختلف کارٹونز دیکھتے ہیں، کارٹونز میں ان کے ذہن سازی ہوتا ہے کہ فلان پتہ نہیں کون شکتی دیتا ہے، فلان پتہ نہیں کیا دیتا ہے، فلان پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ ہم ان کو اسلامی اقدار سکھائیں، ہم ان کو اسلام کے ہیروز بتائیں، اسلام کے ہیروز نے یہ کارنامے انجام دیے، اسلام کے ہیروز نے اس طرح کفار کو شکست دیا، اسلام کے ہیروز نے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے بیت المقدس فتح کر لیا۔ تو عزیزان گرامی، ڈرائنگ میں جو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، سام بنائیں، بلڈنگ بنائیں، یہ بنائیں وہ بنائیں، بلکہ ہم ان کو تصویروں میں دکھائیں تو مکہ شریف دکھائیں، ان کو مکہ اور مدینہ بیت المقدس کی تصویریں ان سے بنوائیں، تاکہ ان کی ذہن میں ایک خاکہ بیٹھ جائے بیت اللہ شریف کی، تاکہ ان کی جب ذہن میں یہ خاکہ بیٹھے گا تو ان کی نگاہیں ترسیں گے بیت اللہ کو، ان کی جب ذہن میں ایک خاکہ مدینہ منورہ کی گنبد خضرا کی بیٹھے گی تو ان کے ذہن میں، ان کے دل و دماغ میں گنبد خضرا کی تڑپ ہوگی، اس کی زیارت کی تڑپ ہوگی۔ جب ہم بیت المقدس کی تڑپ ان کے دل میں پیدا کریں گے، جب ہم ان کے دل و دماغ کو اسلامی نور سے بھر دیں گے، جب ہم ان کے دل و دماغ کو قرآن پاک کے نور سے بھر دیں گے، پھر جا کے صلاح الدین ایوبی، سلطان ٹیپو پیدا ہوں گے۔ آج بچہ پیدا ہوتے ہی ان کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں، وہ بالی ووڈ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتا ہے تو ان کی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ بغداد مدرسے میں پڑھنے جا رہا تھا، ہمدان کی راہ میں ہمدان جگہ ہے، وہاں پر ڈاکوؤں نے ان کی راہ روکا، جب راہ روکا سب قافلے کو لوٹ لیا، عبد القادر جیلانی کے پاس آئے، اے بچہ بتا آپ کے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میرے پاس ہے 40 دینار یا درہم۔ سب نے مذاق سمجھ کر گئے، پھر ان کے سردار کے پاس ان کو بلا لیا گیا۔ جب سردار کے پاس گیا، سردار نے پوچھا آپ کے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میرے پاس ہے 40 دینار۔ تو جب ان کی تلاشی لی گئی، تلاشی لینے کے بعد 40 دینار نکلے ان سے، انہوں سب حیران ہو گئے، لوگ تو اپنے سامان ہم سے چھپا رہے، یہ ہمیں بتا رہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ پوچھنے لگے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، بتائیے یہ راز کیا ہے کہ آپ نے چھپانے کے بجائے، راز رکھنے کے بجائے ہمیں بتا دیا؟ آپ ہمیں یہ بھی بتا سکتے تھے جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پیسے بچ جاتے۔ آپ نے بتایا کہ میرے پاس ہے 40 دینار ہے، اور یہ بھی بتایا کہاں میں نے چھپایا ہے، راز کیا ہے یہ راز بتاؤ۔ کہنے لگا میرے والدہ نے مجھے وصیت کی ہے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، میں نے والدہ سے کیے ہوئے وعدہ کو نہیں ٹکرایا، میں نے جو وعدہ کیا تھا اس پر پورے کے پورا اترا۔ تو سارے چور تعجب میں آئے، سب کے آنسو بہنے لگے کہ اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اتنا بڑا کیا، ابھی تک جو پال رہا ہے اس کی ہم روز نافرمانیاں کر رہے ہیں، یہ ایک بچہ ہے اپنی والدہ کی نافرمانی کرنے کی جرت نہیں کر رہا، ہم کیا جرت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس عظیم
ہستی کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، اسی وقت توبہ طائب ہوئے، اسی وقت انہوں نے سارے قافلے کے مال واپس کر دیے، توبہ کر لیے اور اللہ کی راہ میں۔ تو عزیزان گرامی، بچوں کو یہ تعلیم دینا ہے۔ ہم شروع ہی میں بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیتے ہیں، ٹی وی گھر میں لگے ہوئے تھے، پاکستانی مختلف ڈرامز ہیں جو صرف جھوٹ ہی جھوٹ ذہنوں میں بھر دیتے ہیں۔ لڑائی سکھانا، بچوں کو، گھر والوں کو لڑائی سکھاتے ہیں، اور بالی ووڈ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں، اس میں جو ہے سارے جھوٹ اور غلط اور یا فحش چیزیں ہیں، وہ دیکھ کر پھر ہمارا معاشرہ اس سے گندا ہوتا جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ روز بروز بگڑتا جا رہا ہے، جس سے چور ڈاکو چمار پیدا ہو رہے ہیں، جس سے زانی پیدا ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے جرائم کے مرتکب ارتکاب کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم والدین ہیں، بڑے بھائی ہیں، گھر کے والی ہے جو گھر کو سنبھال رہا ہے، گھر کے بڑے ہیں۔ کیوں گھر کے بڑے ہیں؟ بچہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے اس کو دینی تعلیم کیوں نہیں دیا؟ بچے کو آپ نے دیندار لوگوں سے دور کیوں رکھا؟ بچے کو آپ نے محلے کے امام سے دور کیوں رکھا؟ بچے کو آپ نے تبلیغی جماعت جو بیچارے گھر گھر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، آؤ اللہ کے لیے مسجد میں، آؤ اللہ کے لیے مسجد میں، نماز پڑھو کامیابی ہے، نماز میں کامیابی ہے، ان سے دور رکھا۔ آج وہ غلط کام کر رہے ہیں، والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، ایسے ایسے کاموں کے ارتکاب کر رہے ہیں جس سے والدین کے سر شرم سے جھک رہا ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ سب ہم ہیں۔ تو اپنے معاشرے کو صحیح بنانے کے لیے، اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے اپنے بچوں پر محنت کرنا پڑے گا۔ محنت کس طرح کرنا پڑے گا؟ پہلے ہمیں سیرت سے، آپ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ ہونا ہوگا۔ ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم رات کس طرح گزارتے تھے، دن کس طرح گزارتے تھے، چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے، بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے تو کیسے ملتے تھے، بازار میں جاتے تھے تو کیسے جاتے تھے، لین دین کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، بڑوں سے ملتے تو کیسے ملتے تھے، چھوٹوں سے ملتے تو کیسے ملتے تھے، اپنے ہم عمروں سے ملتے تو کیسے ملتے تھے، اپنے ہم خیالوں سے ملتے تو کیسے ملتے تھے، اپنے مخالف سے ملتے تو کیسے ملتے تھے، اپنے دوست سے ملتے تو کیسے ملتے تھے، اپنے دشمن سے ملتے تو کیسے ملتے تھے۔ یہ سب پہلے ہمیں سیکھنا ہوگا۔ یہ تب سیکھیں گے جب علماء کرام سے لگاؤ ہوگا، دینی اداروں سے لگاؤ ہوگا، دینی مجالس میں بیٹھیں گے، تبلیغ میں وقت لگائیں گے، تب جا کر ہم سیرت مصطفیٰ سے واقف ہوں گے، سیرت صحابہ سے واقف ہوں گے، دین حنیف سے واقف ہوں گے، دین کے اصول و ضوابط سے واقف ہوں گے۔ جب ہم واقف ہوں گے تو اس کو خود پر لاگو کریں گے، جب خود پر لاگو کریں گے تو بچوں کو بھی سکھائیں گے۔ بچے غلط کام نہیں کرنا، غلط کام نہیں کرنا، بچے کو بتانا نہیں، بچے کو کر کے دکھانا ہے۔ میرے والد محترم، میں جب چھوٹا ہوا کرتا تھا، کبھی کبھی میرے والد صاحب میرے ہاتھ پکڑ کر اسکول لے جایا کرتے تھے، تو اسکول میں کبھی خود میرے نظر ادھر ادھر ہٹا کے پتھر راستے میں رکھ دیتے تھے، تو پتھر کو پھر ہٹاتے تھے۔ بیٹا یہ پتھر تو نے کیوں نہیں ہٹایا؟ اس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ سکتی تھی، آپ کو چاہیے یہ پتھر ہٹاؤ۔ آپ کی وجہ سے بہت سارے موٹر سائیکل والے اسپیڈ سے آتے ہیں، اس سے ٹکر گیا، گر گیا، اس کو کتنے چوٹ آ سکتی ہے، آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو اٹھانا ہے اور سائڈ پہ رکھنا ہے۔ تو اس طرح آپ نے نمونہ بننا ہے، اس کے لیے اچھے کاموں کے لیے اس کے لیے نمونہ بننا ہے، سیرت مصطفیٰ پر خود عمل کرنا ہے، پھر بچوں کو بتانا ہے۔ بچے نماز پڑھنا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے؟ خود جا کے مسجد جاؤ گے، مسجد میں نماز پڑھو گے، بچے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے، آپ کے برابر میں کھڑا ہوگا، آپ نماز پڑھیں گے، وہ آپ کے رکوع سجود دیکھے گا، اس کی ذہن میں خاکہ بیٹھے گا، پھر یہ بڑھتا جائے گا، اس کی ذہن میں یہ بات ایسے سند کی طرح بیٹھ جائے گا، اس کے ذہن میں بیٹھنے کے بعد پھر وہ بھی اس طرح کرے گا۔ اگر آپ کرتے کچھ ہے، بولتے کچھ ہے، پھر بیٹا بھی بولے گا یار والد صاحب کو دیکھو، خود نماز نہیں پڑھتا، مجھے کہتا ہے نماز پڑھنے، خود بولتا ہے گالی نہیں دینا لیکن خود گالم گلوچ کرتا ہے، خود بولتا ہے دوسرے بڑوں سے بے ادبی سے پیش نہیں آتا لیکن خود اپنے بوڑھے والدین سے بدتمیزی سے پیش آتا ہے، خود ہمیں کہتا ہے معاشرے میں گلی میں رستے میں جاتے ہوئے سب